السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم علی المسلم ست بالمعروف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق ہے وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، جب اس کا مسلمان بھائی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا۔ آج ہم نماز جنازہ میں مسنون دعاؤں کے حوالے سے عرض کریں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے میت کے حوالے سے کہ وَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کیجیے۔ اب حدیث میں جو دعائیں منقول ہیں، بالعموم جو دعا ہم عام جنازوں میں سنتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ روایت ہے ابو داؤد میں بھی، ترمذی شریف میں بھی، اور نسائی اور احمد میں، مسند احمد میں، اور ابن ماجہ میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، اور ایک روایت میں ہے ولا تفتنا بعدہ۔ یہ الفاظ ویسے ہی ہم جنازوں میں نہیں پڑھتے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مسنون دعائیں منقول ہیں، حضرت جابر بن نفیر کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائہ وہو یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھ رہے تھے میں نے وہ سن کر یاد کر لی۔ اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام نے بلند آواز سے دعائیں پڑھی، اسی لیے انہوں نے سن کر وہ دعائیں یاد کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی سماعت فرمائیں، استفادہ ہوگا۔ اے اللہ اس کو بخش دے، یعنی اس میت کو بخش دے، اس پر رحم فرما، وعافہ واعف عنہ، اس سے درگزر فرما، اس سے معاف فرما دے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اس کی اچھی طرح مہمان نوازی کرنا، میزبانی اچھی کرنا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اس کی قبر کو، اس کے داخل ہونے کی جگہ کو کشادہ فرما دے، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اس کو اولوں سے، برف سے اور پانی کے ساتھ بالکل دھو دے، صاف کر دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اور ایک حدیث میں ہے کما یُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، ایسے اس کو پاک کر دے، صاف کر دے، ستھرا کر دے، جیسے میل کچیل اتار کر سفید کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اس گھر سے اس کو بہتر گھر عطا فرما دے، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اس اہل سے بہتر اہل عطا فرما، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اس جوڑے سے اگر مرد ہے تو عورت، اور عورت ہے تو مرد بہتر عطا فرما، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل فرما دے، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، اور اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ ایک حدیث میں من فتنۃ عذاب القبر کے الفاظ بھی ہیں۔ یہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، واصلہ بن اسقا
کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من المسلمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کا جنازہ پڑھا، سمعتہ میں نے یہ سنا، یقول آپ ارشاد فرما رہے تھے، ان فلان ابن فلان، فلاں بندہ فلانے کا بیٹا، فی ذمتک کی وہ تیرے ذمہ میں ہے، فقہ من فتنۃ القبر، اس کو فتنہ قبر سے محفوظ فرما۔ قال عبد الرحمن وحبل جوارک، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں وحبل جوارک، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، فقہ من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفا، تو ہی وفا فرمانے والا ہے، والحمد تعریفوں والا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو بخش دے، ورحمہ اس پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، سندن اس میں ضعف ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ، نہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ دوسری حدیث جو عرض کر رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے مسنون دعا کے حوالے سے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم انت ربہ، اللہم انت ربہا وانت خلقتہا وانت ہدیتہا الی الاسلام وانت قبضت روحہا وانت عالم بسرہا وعلانیتہا جئنا شفاء فاغفر لہا اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تذلنا بعدہا۔ اس حدیث میں سندن ضعف ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی جنازۃ یقول اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ جو بالعموم ہم پڑھتے ہیں اس کا بھی ترجمہ سماعت فرما لیں، اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا اور جو موجود نہیں ہیں، وصغیرنا ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا ہمارے بڑوں کو، وذکرنا ہمارے مردوں کو، وانثانا ہماری خواتین کو، اللہم من احیتہ منا فاحی الاسلام، اللہ جو ہمیں زندہ رہے اسلام پر زندہ رکھ، اور جو فوت ہو جائے اس کو حالت ایمان میں موت نصیب فرما۔ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام سے ایک دعا منقول ہے، اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ، ان کان محسنا فزد فی حسناتہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ تھا، تیری بندی کا بیٹا تھا، تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے، تو اس کو عذاب سے غنی فرما دے، اگر وہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافے فرما، اور اگر خطا کار تھا تو اس کی غلطیوں سے درگزر فرما۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں، اللہم انہ عبدک وابن امتک وکان یشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک ویشہد ان محمدا عبدک ورسولک اصبح فقیرا الی رحمتک واصبحت غنیا عن عذابی، تخلی من الدنیا واہلہا ان کان زاکیا فزکہ وان کان مخطئا فاغفر لہ۔ اور نابالغ بچے کی نماز جنازہ میں آپ جو دعا پڑھتے تھے، اللہم اعذہ من فتنۃ القبر، اللہم اجعلہ فرطا وزخرا لوالدیہ وشفیعا مجابا، اللہم ثقل بہ موازینہما وعازم لہا اجورہما والحق بصالح المؤمنین واجعلہ فی کفات ابراہیم وقہ برحمتک عذاب الجحیم وابدلہ دارا خیر من داری واہلا خیر من اہلہ، اللہم اغفر لاسلافنا وافراتنا ومن سبقنا بالایمان۔ اور ایک دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، اللہ تعالی ہمارے تمام فوت شدگان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہمیں یہ حق جو جنازے کا حق ہے اور مسنون طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیروں سے بھی نماز جنازہ ادا فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی 5 تکبیریں بھی ادا کی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد الحمد شریف ہے، اور اس کے بعد
کوئی ساز صورت میں لانی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر درود شریف ہے، درود ابراہیمی جو نبی علیہ السلام سے مسنون ہے، اور پھر تکبیر ہے، اور تکبیر کے بعد یہ مسنون دعائیں ہیں جو حدیث میں مذکور ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے نہیں، آ جا کے ایک دعا پڑھتے ہیں اور دوسرا مختلف چینلز پر آ کر کہتے ہیں بس جی حضور سے تو ایک ہی دعا منقول ہے۔ یہ میں نے حوالہ جات کے ساتھ عرض کرتی ہیں۔ اللہ یہ آخری حق مسلمانوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔